کے لیے خود فرماتا ہے عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت ہے۔ اللہ اپنے عرش پر محبوب کو شفاعت کا تاج پہنا کر بٹھائے گا، محبوب شفاعت کرتے جاؤ۔ اللہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا اذن کب کا مل چکا، اذن کب کا بتا رہے ہیں، اسی آیت کے تحت قرآن اور حدیث کی ترجمانی کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کو تو اجازت مل گئی، اب تو ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے۔ اب آپ کو اجازت مل گئی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں میری شفاعت حق ہے، شفاعتی حق۔ مسلمانوں سن لو، حضور کہہ رہے ہیں میری شفاعت حق ہے، بنائی ہوئی بات حق ہے، مگر کس کے لیے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو مانتا ہے اس کے لیے، جو نہیں مانتا اس کے لیے اونچی نہیں۔ اور بات چلی تھی امام الائمہ، ائمہ جمع امام کی، امام پیشوا کو، لیڈر کو کہتے ہیں، ائمہ اس کی جمع، اماموں کے امام، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ پہچانتے ہیں نا ان کو؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، اہل بیت کے مشہور امام۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں کے نزدیک قرآن میں امید والی آیت کون سی ہے؟ قرآن میں امید والی آیت کون سی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کے لیے آس امید والی آیت یہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک آس امید والی آیت یہ نہیں ہے، دوسری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک آس امید والی آیت یہ ہے۔ کیوں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور نے فرما دیا میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا۔ لا ارضى لو احد من امتی فی النار او کما قال، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی۔ اونچی قیامت کے دن حضور جب سجدہ کریں گے اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، محبوب اپنا چہرہ اٹھاؤ۔ یہ بزم معاشر آپ کو سجدے میں جھکانے کے لیے نہیں، آپ کے سر پہ شفاعت کا تاج پہنا کر شان دینے کے لیے۔ سل تعطیٰ، محبوب مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں اونچی گئی ہے اللہ فرما۔ اللہ یار سل تعطیٰ، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ وشفع تو شفع، محبوب شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ آیت والا سوف یعطیکا اور یہ وشفع تو شفع حدیث، ان دونوں کو سامنے رکھ کر عارف گولڑوی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے شعر کہا کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں یعطیکا ربکا، آپ کا رب آپ کو دے گا۔ یعطیکا ربکا، آپ کا رب آپ کو دے گا۔ یعطیکا ربکا ہے داس تو ساں
اور فترداتی ہے آس آساں. آپ کا رب آپ کو دے گا حضور، یہ تو آپ کی شان ہو گئی. یہ جو آگے فتردہ ہے نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے. یوتی کا رب کا، آپ کی شان کہ آپ کا رب آپ کو دے گا. یوتی کا رب ولا سوف یوتی کا رب کا فتردہ. تو یہ جو فتردہ آیا نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اس سے ہمیں امید لگ گئی ہے. عارف ہے نا، عارف پہچاننے والے کو کہتے ہیں نا. ذرا سنیں. یوتی کا رب کا ہے داس تساں اور فترداتی ہے آس آساں. لجپال کرے سی پاس آساں. پوٹھواری زبان ہے ان کی. لجپال کرے سی پاس آساں. لجپال کرے سی پاس آساں. وشفا تو شفا سہی پڑیاں. لوں لوں وچ شوق چنگیریے اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں. اللہ اکبر. یا والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اس میں اپنی طرف سے یہ بول اضافہ کرتے تھے. ان کے کلام تو اپنی جگہ ہے ان کا، حضرت پیر صاحب کا. وہ کہتے تھے سر صدقے جان نثار ستوں جدا نام لیاں ڈبیاں تریاں. یاد رہے کہ شفاعت دھونس دھمکی کا نام یہ محبت ہے. اللہ کو اپنے حبیب سے پیار بہت ہے. قیامت کے دن وہ ان کی شان دکھائے گا. محبوب کہو کس کس کو بخشوانا ہے. حضور اشارہ کرتے جائیں گے، اللہ بخشتا جائے گا. اور وہ شفاعت اتنی مزے کی ہوگی کہ نیک لوگ کہیں گے ہمیں بھی کہیں سے گناہ مل جائیں تاکہ ہم بھی شفاعت لے لیں. آپ کو اعلی حضرت کا کلام اور اس کی شرح سنا چکا ہوں. وہ شفاعت اتنی پیاری ہوگی کہ نیکوکار نیکی والے کہیں گے ہمیں گناہ ہمیں دے دو ادھار، ہم بھی شفاعت لے لیں، یہ شفاعت ہمیں مل جائے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. آپ نے نعت شریف سنی ہوئی. بتانا کیا تھا کہ اللہ تعالی خالق ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا عبادت نہ کی جائے. یہ جو مظاہر قدرت کو ماننے والے، کوئی بتوں کو مان رہا، کوئی آگ کو، کوئی پانی کو، سورج کو، یہ ناسمجھ ہیں، یہ غور کرتے نہیں. تو کوئی اور خدا ہوتا تو ایک تو یہ کہ اپنی اپنی مخلوق لے جاتا، دوسرا ایک دوسرے پر بڑھائی چاہتا. تو اللہ نے بتا دیا وہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو نا یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا. جس طرح لوگوں نے کہا ہوا ہے نیکی کا خدا یزداں ہے اور برائی کا خدا اہرمن، جو اس طرح کی باتیں کرنے والے، اللہ ان کی باتوں سے پاک ہے. اللہ ان کی باتوں سے سبحان اللہ عما یصفون، باقی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. اللہ تعالی پاک. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. جاننے والا، عالم کہتے ہیں کس کو؟ جاننے والے کو.
ہر کھلی اور چھپی چیز کا نہاں اور عیاں کا جاننے والا، تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ سب غلط ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، بلند ہے، یہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے؟ کرتے رہیں جتنی مرضی باتیں بنا لیں، اپنا بیڑا غرق کریں گے، خود کو ڈبوئیں گے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ غیب اردو میں آپ غیب کہہ لیتے ہیں، اصل عربی کا لفظ ہے غیب۔ کیا ہے؟ عالم الغیب۔ اردو میں آپ غیب، جس طرح لفظ ہے جیب، اردو میں جیب کہتے ہیں آپ، قرآن میں کیا ہے؟ جیبی کا، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جیبِكَ، لیکن اردو میں آپ جیب کہہ لیتے ہیں۔ اسی طرح غیب کو غیب کہہ لیتے ہیں۔ تو لوگوں کا تلفظ ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ما غاب عن الحواس، جو ہمارے حواس سے چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اونچی۔ آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں؟ فرشتوں کو اللہ نظر آتا ہے؟ تو اللہ تو غیب الغیب ہے۔ اللہ غیب الغیب، تو اس نے اپنا آپ جس سے نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا؟ وہ غیب الغیب ذات، اس نے اپنا آپ اپنے حبیب سے نہیں چھپایا، اور کیا چھپانا تھا؟ تو نبی پاک یا انبیاء کے لیے قرآن میں جو بیان ہے اس کے مطابق کہ ان کو اللہ کا عطا کیا ہوا علم مانتے ہیں۔ وہ جب کبھی آیت آئے گی پورا انشاءاللہ غیب کا مسئلہ تفصیل سے، بھلے 4-6 جمعے لگانے پڑیں گے، سمجھا دوں گا۔ لوگ جو سنتے رہتے ہیں، ورنہ میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل میں علم غیب کا بیان ہے، پڑھ لیں، وہاں پہ تسلی ہو جائے گی۔ خلاصہ اللہ تعالی کے لیے کیا بیان ہوا؟ ہر کھلی اور چھپی چیز کا جاننے والا۔ شہادہ کھلی کو کہتے ہیں، غیب چھپی کو کہتے ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو شہادہ کا علم بھی تو اللہ ہی کو ہے۔ شہادہ کا مطلب جو کھلی ہوئی ظاہر ہے، عیاں ہے۔ غیب نہاں ہو گیا، شہادہ عیاں کے معنی صاف ظاہر ہے سامنے، غیب چھپی ہوئی۔ تو کہتے ہیں چھپی ہوئی بات اللہ جانتا ہے، تو کھلی ہوئی بات کون جانتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ذاتی طور پر علم کس کے لیے ہے؟ اونچی کہیے گا، ذاتی طور پر خود سے علم کس کے لیے ہے؟ مخلوق میں جس کسی کو ہے اللہ کے بتانے سے ہے۔ اللہ کے کوئی خود سے جان سکتا؟ اچھا، جس کو ہے کتنا ہے؟ جتنا اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ نے کتنا دیا ہے کوئی ناپ سکتا؟ ہاں، کوئی ناپ سکتا؟ اللہ کے علم کے برابر یا اس کے مثل سمجھیں تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں جس کو کوئی ناپ سکتا نہیں۔ اس بیان کو یہیں روک رہا ہوں۔ یہ رکوع اس پر پورا ہوا ہے، اس کے بعد 5 رکوع ہو گئے، اگلا 6واں رکوع ہوگا۔ سورۃ المومنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ باقی بیان آئندہ۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔